جی السلام علیکم بچوں، آج نئی غزل کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کی جو شاعرہ ہیں ان کا نام ہے ادا جعفری۔ ان کا پہلے مختصر سا تعارف۔ اردو شاعری میں بہت کم خواتین شعراء ایسی گزری ہیں جنہیں دنیائے سخن میں مقبولیت حاصل ہوئی ہو۔ ادا جعفری کا شمار بھی ایسی ہی ایک خاتون شاعرہ کے طور پر ہوتا ہے۔ آپ کا نام ادا جعفری اور ان کا اصل نام عزیز جہاں تھا۔ آپ کے والد صاحب کا نام مولوی بدر الحسن تھا۔ نور الحسن جعفری سے شادی ہوئی تو ادا جعفری کہلانے لگیں۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان پاکستان آ گیا۔ نظم نگاری سے شاعری کی ابتدا کی، پھر غزل کہنے لگیں۔ ابتدائی دور میں اثر لکھنوی سے، بعد ازاں اختر شیرانی سے، جو محمود شیرانی معروف محقق اردو زباں کے بیٹے تھے، اصلاح لینا شروع کی۔ ادا جعفری سن 1924 میں پیدا ہوئیں اور یہ ادا جعفری کی پہلی غزل رسالہ رومان میں شائع ہوئی۔ ان کی غیر معمولی شعری صلاحیتوں کے اعتراف میں حکومت پاکستان، اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد نے انہیں کمال فن ایوارڈ سے نوازا۔ انہیں ادبی خدمات کے بدلے میں صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ ان کی غزلوں میں تغزل کے عناصر، ایک بے نام افسردگی اور جدائی کی کسک پائی جاتی ہے۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے۔ ان کی خود نوشت جو رہی سو بے خبری رہی کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں شہر درد، میں ساز ڈھونڈتی رہی، غزالاں تم تو واقف ہو اور ساز سخن بہانہ ہے شامل ہیں۔ ان کی شاعری کی کلیات بھی شائع ہو چکی ہے۔ آپ نے 12 مارچ سن 2015 میں وفات پائی۔ اب ان کی غزل کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1۔ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: فخر اعزاز، برے خراب یا نکمے، بھلے نیک بہتر، نکمے کی ضد، قدم چلنا ساتھ قدم اٹھانا۔ اب اس شعر کا مفہوم: دنیا ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ہمارے لیے تو یہی بات باعث اعزاز ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ لمحے تمہارے ساتھ بسر کرنے کا موقع ملا۔ اب اس شعر کی تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں ادا جعفری عاشق کی فطری ادا کا تذکرہ کرتی ہیں کہ عاشق کو اس بات سے کچھ غرض نہیں ہوتی کہ دنیا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، زبان خلق اس کو کس نام سے پکارتی ہے، نگاہیں اس کا تعقب کس انداز سے کرتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اسے برا جانتے ہیں۔ وہ اس جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس کے لیے صرف ایک ہی بات باعث اعزاز ٹھہرتی ہے اور وہ ہے محبوب سے تعلق، محبوب سے ہمراہی ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر محبوب سے براہ راست مخاطب ہیں اور اسے جتانے کے انداز میں کہتی ہیں کہ ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ دن جو تمہارے ساتھ گزرے ہیں وہی ہماری زندگی کا مقصد اور حاصل ہیں۔ ہم اپنے لیے ان چند قدموں کو قابل فخر جانتے ہیں اور قابل توقیر مانتے ہیں جو تیری ہمراہی میں اٹھے۔ بقول شاعر: کتنے پرکیف تھے وہ دن جانا، تیرے پہلو میں جب رہا کرتے تھے۔ اصل میں شاعرہ کی زندگی میں وہ لمحات جو اس نے قرب محبوب میں گزارے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جن کو فراموش کرنا شاعرہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ ان بیتے لمحوں کو زندگی کے یادگار اور ناقابل فراموش لمحات تصور کرتی ہے۔ بقول شاعر: روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں،
شاعرہ کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات کا ازلی اصول ہے کہ عاشق کے لیے قرب محبوب کے لمحے زندگی کی تمام ساعتوں سے عزیز تر ہوتے ہیں، وقت بیت بھی جائے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ جب یاد محبوب ذہن کے دریچوں پر دستک دیتی ہے تو اس کی کیفیت کچھ ایسے ہو جاتی ہے کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: چراغ دیا، مقدر قسمت یا نصیب، ازل کائنات کی تخلیق کا پہلا دن، دل کا کنول مراد دل کا پھول، بجھے ہیں نہ جلے ہیں صنعت تضاد یعنی ایک دوسرے کی ضد۔ اب اس شعر کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کے پہلے دن چراغوں کے مقدر میں جلنا لکھ دیا گیا، جبکہ ہمارا یہ دل اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ کسی کے لیے جل ہی سکے، نہ ہی یہ کسی کے لیے بجھتا ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعرہ کہتی ہیں کہ جب خالق کائنات نے اس ارض و سماوات اور اس میں جو کچھ ہے اس کو تخلیق کیا تو ساتھ ہی اس کا مقدر اور نصیب بھی تحریر کر دیا۔ اللہ نے چراغ کو تخلیق فرمایا اور اس کے مقدر میں جلنا لکھ دیا، گویا چراغ ازل سے جل رہا ہے اور روشنی کا امین قرار پایا ہے۔ اس لیے شاعرہ کہتی ہیں کہ چراغ تو جل کر اپنا مقصد حیات پا لیتا ہے، چراغ جلتا ہے تو دنیا روشنی پاتی ہے، پروانے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بقول شاعر: تو ہے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ دوسرے مصرع میں شاعرہ عاشق کے دل کو کنول کے پھول کی مانند قرار دیتی ہیں کہ اس کا دل کنول کے پھول کی مانند ہوتا ہے جس کو نہ کھلنا نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی توڑتا ہے۔ شاعرہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عاشق کو نہ تو وصال یار نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی ستم محبوب سے بچ پاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ چراغ جل کر اپنا مقصد حیات پا لیتا ہے، لیکن عاشق کا دل قرب محبوب کا متلاشی رہتا ہے اور محبوب کی جدائی میں اداس بھی رہتا ہے۔ عاشق کو نہ قرب حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ستم کے مزے ملتے ہیں، اس کی کیفیت کچھ یوں ہو جاتی ہے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اب بچوں چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ نازک تھے کہیں رنگے گل و بوئے سمن سے، جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: نازک حساس، رنگ گل پھول کا رنگ، بوئے سمن چنبیلی کی خوشبو، جذبات احساسات قلبی یا دلی احساسات، سانچے ڈھانچہ یا قالب۔ اب اس شعر کا مفہوم: ہم پھولوں کے رنگ اور چنبیلی کی خوشبو سے بھی زیادہ حساس ہیں، مچلتے جذبات کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو آداب کے سانچوں میں ڈھال رکھا ہے۔ اس شعر کی تشریح: ادا جعفری تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں اپنی نازک مزاجی کی مثال دے رہی ہیں کہ دنیا پھولوں کے رنگ اور خوشبو کو نازک تصور کرتی ہے، لیکن شاعرہ کہتی ہے کہ ہم ان پھولوں سے بھی کہیں زیادہ نازک مزاج ہیں۔ اگر پھول کی پتیوں کو مسلا جائے تو وہ اپنی خوبصورتی کھو بیٹھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے باطنی احساسات بھی ذرا سی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر: بڑا حساس ہے انجم وہ روٹھ جائے گا، مزاج یار کے برعکس کچھ کہا نہ کرو۔ دوسرے مصرع میں شاعرہ کہتی ہیں کہ ہمارے سینے میں جذبات مچل رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو آداب محبت سے باہر نکلنے نہیں دیا، کیونکہ اگر ہم آداب محبت کو بجا نہیں لائیں گے تو کامیاب نہ ٹھہریں گے اور وادی عشق میں ناکامی اور نامرادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ وادی عشق کے شاہ سوار حضرت اقبال اپنے دل سے مخاطب ہو کر اسے یوں سمجھاتے ہیں کہ خاموش اے دل
بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جی تو آگے ہم تشریح کرتے ہیں۔ اصل میں شاعرہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر وہ جسمانی لحاظ سے نہایت مضبوط اور توانا مانا جاتا ہے تو وہ جذبات و احساسات کے لحاظ سے شیشے سے بھی نازک تر ہے۔ انسان زمانے کے تھپیڑے تو برداشت کر لیتا ہے لیکن جذبات کی ایک ٹھیس بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانی جذبات آبگینے سے بھی نازک تر ہوتا ہے۔ بقول شاعر: نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندۂ گل سے حزیں رہا۔